السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طارق خان اور آج کے کیسز کی تفصیلات کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج عدالتوں میں کیا کارروائی جو ہوئی ہے، خاص طور پہ 9 مئی کے جو کیسز ہیں ان میں کیا اپڈیٹ جو ہیں اب تک ہوئی ہیں۔ اور یہ تمام کے تمام کیسز کیونکہ انسداد دہشت گردی عدالت میں زیر سماعت ہیں، تمام 9 مئی کے کیسز جو ہیں ان پہ انسداد دہشت گردی کی دفعات جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں۔ جلاؤ گراؤ اور گاڑیوں کو جلانے کے مقدمات جو ہیں وہ درج ہیں، فسادات پر اکسانے کے الزامات کے تحت یہ تمام مقدمات جو ہیں وہ درج ہیں۔ آج سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے وہ راحت بیکری چوک میں جو ہے پولیس کی گاڑیاں نظر آتش کرنے کا مقدمہ ہے۔ اس کا مقدمے کا نمبر 108/23 ہے اور تھانہ سرور روڈ میں یہ مقدمہ درج ہے۔ آج یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ چودھری، اعجاز چودھری، محمود الرشید کو جو ہے وہ عدالت کے روبرو پیش کیا گیا۔ جیل سے ان کو لایا گیا تھا، جبکہ سابق MN روبینہ جمیل جو ہیں ضمانت پر ہیں اس کیس میں، وہ بھی اس کیس میں پیش ہیں اور دیگر ملزمان بھی جو ہیں وہ اس کیس میں جو ہے وہ پیش ہوئے۔ ابھی اس کا ٹرائل جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکا۔ فرد جرم تمام ملزمان پر جو ہے وہ عائد کی جا چکی ہے اور لہذا عدالت نے اس پر مزید کارروائی سٹارٹ کرنے کے لیے اس ٹرائل کو جاری رکھنے کے لیے انہوں نے جو سماعت ہے وہ 8 اپریل تک جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے۔ تو 8 اپریل کو اس کی باقاعدہ سے دوبارہ سے سماعت کا آغاز کیا جائے گا جی۔ تو اس کے ساتھ ایک اور مقدمہ جو تھانہ شادمان جلاؤ گراؤ کا مقدمہ ہے، اس کا نمبر 768/23 ہے۔ یہ تھانہ شادمان میں درج ہے اس مقدمہ میں، اور اس مقدمے کا اہم پہلو یہ ہے کہ اس کا جیل ٹرائل جو ہے وہ جاری تھا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نمبر 1 کے جج جو ہے وہ اس کے کا جیل ٹرائل جو ہے وہ کر رہے تھے، لیکن ان کے تبادلے کے بعد یہ جیل ٹرائل جو ہے اب رک گیا ہے اور اس میں جو گواہان ہیں ان کو طلب کیا گیا تھا، لیکن ابھی تک اس میں جو ہے مزید پیش رفت جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکی۔ اس کیس میں بھی آج یاسمین راشد، عمر سراج چیمہ، اعجاز چودھری، محمود رشید، سرم جاوید اور دیگر ملزمان کے خلاف یہ مقدمہ جو ہے وہ درج ہے۔ عالیہ حمزہ بھی اس مقدمے میں جو ہے نامزد ملزم ہیں۔ تو یہ تمام ملزمان کے خلاف جیل ٹرائل جو ہے وہ جاری تھا، لیکن جو انسداد دہشت گردی عدالت نمبر 1 کے جج ہیں، جیسے ہی ان کی تعیناتی ہوگی یہ جیل ٹرائل جو ہے دوبارہ سے شروع ہو جائے گا۔ تو اس پر عدالت نے جو مزید ڈیٹ ہے وہ 8 اپریل تک اس کی سماعت جو ہے ملتوی کر دی ہے۔ تو اس موقع پر جب انسداد دہشت گردی عدالت میں یاسمین راشد اور دیگر رہنماؤں کو جو ہے پیش کیا گیا، تو اس پر جو اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں ملک احمد بچر اور ڈپٹی اپوزیشن لیڈر معین ریاض قریشی جو ہیں وہ انسداد دہشت گردی عدالت پہ پہنچے ہیں، اور انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ جو سیاسی رہنما ہیں ان سے ملاقات کی، کچھ بات چیت کی، لیکن اسی موقع پر اور وہاں پر جو تعینات پولیس آفیسر ہیں DSP بلال، اور انہوں نے اس سیاسی ملاقات کو روکا اور انہوں نے کہا کہ یہاں سیاسی ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ہے، جس کے بعد آج وکلاء اور پولیس کے درمیان جو ہے کافی تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا اور کافی زیادہ شور جو ہے وہ برپا ہو گیا، جس کے بعد آج کیونکہ جج صاحب جو ہیں وہ چیمبر پہ چلے گئے تھے، وہ چیمبر سے اٹھ کے دوبارہ کورٹ روم میں آئے ہیں اور پھر انہوں نے ان کو خاموش کرایا اور کہا کہ جو عدالت کا کمرہ ہے یہ سیاسی سرگرمیوں کے لیے یہاں اجازت نہیں دی جا سکتی اور کسی قسم کی سیاسی سرگرمیاں جو ہیں یہاں پر نہیں ہو سکتی، صرف فیملیز جو ہیں وہ ملزمان کی وہ آ سکتی ہیں اور ملزمان سے مل سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ آپ کی جیل جو کیس ہے اس کی تاریخ ڈال دی گئی ہے، لہٰذا اب آپ کو درست نہیں ہے کہ آپ یہاں بیٹھیں، لہٰذا آپ پولیس کو کہا کہ وہ اپنے ملزمان کو لے کر یہاں سے روانہ ہو جائے، جس پر یاسمین راشد جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی فیملی سے جو ہے وہ ملنا چاہتی ہیں، لہٰذا انہیں اجازت دی جائے تو وہ اپنی فیملی سے تو کم از کم مل لیں۔ تو جس پر عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو اجازت دی جاتی ہے، آپ اپنی فیملی سے مل رہے ہیں، اور اس پر اور ان کی فیملی کی جو ہے وہ ان سے ان کی ملاقات جو ہے وہ کروائی گئی۔ اس موقع پر جو اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ہیں ملک احمد بچر اور ڈپٹی اپوزیشن لیڈر جو ہیں معین ریاض قریشی، یہ اس موقع پر جو عدالت میں ساری بات ہوئی تو وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ آج اس کے علاوہ ایک اہم کیس جو ہے وہ اپیلیٹ ٹریبیونل لاہور ہائی کورٹ میں ہوا ہے۔ اس میں مونس الائی، پرویز الائی نے جو
रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले हैं उनके खिलाफ दरख्वास्त जो है दी गई थी और कहा था कि रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को कलअदम करार दिया जाए और उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। तो मोना सनाई ने PP 158 लाहौर से कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए थे। रिटर्निंग ऑफिसर ने उन पर और अदालती मफरूर होने के बायस जो है उनके कागजात नामजदगी यहाँ मुस्तरद कर दिए थे। आज अदालत को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह फैसला इस हवाले से मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें वाज़ेह किया है कि जो अदालती मफरूर हैं वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला जो है वो कलअदम करार दिया जाए और PP 158 से मुनसलाइयों को आज़ाद नामजदगी जो है मंजूर किया जाए और इंतखाब में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए, जिस पर अपील ट्रिब्यूनल ने मुनसलाई को PP 158 लाहौर से इंतखाब में हिस्सा लेने का अहल करार दिया है और जो रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला है उसे कलअदम करार दे दिया है। ये अपील ट्रिब्यूनल लाहौर में परवेज़ इलाही के PP 32 गुजरात के लिए कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हो गए थे और इस पर उन्होंने यहाँ अपील दायर की थी अपील ट्रिब्यूनल ने। अब अपील ट्रिब्यूनल ने उनके कागजात नामजदगी जो है मंजूर कर लिए, उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी है। PP 32 गुजरात से अब वो इंतखाबात लड़ सकेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला जो है वो कलअदम करार दे दिया है अपील ट्रिब्यूनल ने, जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही के वकील ने अपील ट्रिब्यूनल के सामने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उनके असासों के हवाले से जो कहा गया था कि असासे उनके ज़ाहिर नहीं किए गए और छुपाए गए हैं। उन्होंने बताया था कि जो टैक्स रिटर्न है उनमें उनके असासे जो है वो ज़ाहिर कर दिए गए हैं, कोई चीज़ जो है वो मख्फी नहीं रखी गई। लेकिन इसके बावजूद जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उन्हें उनकी जो कागजात हैं वो मुस्तरद कर दिए हैं। जो अपील ट्रिब्यूनल है उन्होंने इस पर फैसला जो है महफूज कर लिया था। अब अपील ट्रिब्यूनल ने इसका फैसला जो है वो सुना दिया है और चौधरी परवेज़ इलाही को PP 32 गुजरात से इंतखाब लड़ने की इजाज़त दे दी है।